اور صرف یہی نہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل صرف سفیانی کا خروج ہوگا، بلکہ بہت سے اور لوگ بھی خروج کریں گے۔ چنانچہ کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے، کچھ مغربی جانب سے اور کچھ جزیرۃ العرب سے۔ گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہوگا، اور چاروں جانب سے مرکز عالم اور مرکز اسلام یعنی خانہ کعبہ پر حملے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ دوستو، امام مہدی کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عنقریب آسمان سے خوفناک دھماکے کی آواز آئے گی، اور یہ آواز اس قدر ہولناک ہوگی کہ پوری انسانیت لرز کر رہ جائے گی۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ جب تم اس زمانے کو پاؤ تو اگلے زمانے کے لیے اشیاء خرد و نوش جمع کر کے اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ۔ کتاب الفتن میں خالد بن مدان سے روایت ہے کہ جب تم مشرق کی طرف سے آگ کا ستون دیکھو تو کھانے پینے کی چیزیں رکھ لینا، کیونکہ وہ قحط اور بھوک کا سال ہوگا۔ اسی طرح کتاب الفتن میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے جس کے مطابق عنقریب آسمان سے آگ کا ایک ستون ظاہر ہوگا جو مشرق سے نکلے گا، اور یہ ایک نشانی ہوگی جسے تمام زمین والے دیکھیں گے۔ پس جو شخص اس کو پائے تو وہ اپنے اہل خانہ کے لیے 1 سال کی خوراک تیار کر لے۔ اس کے علاوہ اسی طرح کی ایک روایت میں رمضان کا ذکر ہے کہ کسی رمضان میں آسمان سے خوفناک آواز سنائی دے گی جو بڑے فتنوں کی نقیب ہوگی، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ دوستو، اب اگر لبنان اور شام وغیرہ کے حالات کو دیکھا جائے تو وہاں حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ہر روز دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور پوری دنیا اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ لہٰذا علماء کے مطابق ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطی کے زوال کا آغاز ملک کے شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو ظاہر ہونا ہی تھا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ لہٰذا دوستو، اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% ملک شام برباد ہو چکا ہے، اور اب 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے اور عورتیں شہید، اور لا تعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی تعداد میں لوگ زخمی اور معذور ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ملک شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے